رحیم یار خان سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے کیا وہ پیر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو جو علماء بغیر داڑھی کے پیروں کی حمایت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر ہونے کے لیے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ آج کل تو ان کا ایک سیلاب آ گیا ہے، ہر بندہ ہی پیر ہے۔ جو بندہ بس اس میں پیسہ آ جائے پیر بن جاتا ہے، اور نعوذ باللہ بڑا یہ ایک کاروبار بن گیا ہے۔ پیر ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ آقا کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا عامل ہو، اس کے عقائد درست ہوں۔ باقی ساری چیزیں روحانیت کا ہونا یہ تو بہت بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلی بات ہے اس کے عقائد تو درست ہوں، اور وہ خود اس کی شکل و صورت حیت وہ آقا کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار گولڑا، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، 4-5 دن رہا، پھر بعد میں واپس جانے لگا۔ تو آپ نے پوچھا بھئی تم کس طرح آئے تھے اور کدھر چلے؟ کہنے لگا حضرت میں آیا تھا آپ کے پاس آپ کا مرید ہونے۔ تو میں نے کہا ایسے کرتا ہوں، پہلے 4-5 دن رہتا ہوں، کوئی کرامت شرامت دیکھوں گا پھر مرید ہوں گا۔ جس طرح آج لوگوں نے یہ کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ جو بندہ کرامت دکھائے، ہوا میں اڑے، جسم سے کیل نکال دے، اس طرح کی ڈرامے بازیاں جو کرے نا، جادوگروں والے کام، وہ پیر ہے، وہ کراؤ اللہ کا ولی ہے۔ لوگ تو نعوذ باللہ اس طرح ماننے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ بھی پیر مہر شاہ صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے حضرت صاحب 5 دن آپ کے پاس رہا، صبح شام، آپ کی کوئی کرامت نہیں میں نے دیکھی، لہذا میں نے اب مرید نہیں ہونا، میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا 5 دنوں میں تو نے میرا کون سا ایک بھی ایسا کام دیکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تھا؟ آپ فرمانے لگے، وہ کہنے لگا جی نہیں، فرمانے لگے اس سے بڑھ کر میری کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ 5 دنوں میں نے ایک بھی کام رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہیں کیا۔ سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا اللہ کا ولی، نیک متقی وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، تعلیمات، سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ ہمارے پیر وہ ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی شریعت کا باغی ہے، شریعت سے دور ہے، اسے پیر تو وہ پھر نام لگانے سے تو پیر نہیں بنتے، تو خیر وہ پیر نہیں ہے۔ ہمارے صوفیاء نے بھی یہی لکھا، شریعت پہلے ہے، طریقت بعد میں ہے۔ لاہور سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ تعویذ پہننا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے شفا ملتی ہے۔ تعویذ کے اوپر میں نے تھوڑا سا کچھ ایک چھوٹا سا ٹاپک بھی لکھا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں مختصر۔ تعویذ عربی زبان کا لفظ ہے، عوذ یعوذ تعویذا، باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ کی پناہ حاصل کرنا، اور ہمارے اردو میں فیروز اللغات کے اندر، اردو کی جو ڈکشنری اس کے اندر لکھا ہے، ہمارے عرف میں پاکستان کے، وہ کاغذ یا تختی جس پر اعداد یا اسماء الہی کی خانہ پوری کر کے گلے میں ڈالتے ہیں، اسے تعویذ کہا جاتا ہے۔ اب تعویذ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط، تعویذ کسی جائز مقصد کے لیے پہنا جائے۔ ناجائز مقصد کے لیے اگر پہنا جائے تو وہ تعویذ کا پہننا جائز نہیں ہے۔ مثلا بندہ تعویذ کسی کے گھر میں پھینک دے، ڈال لے کہ جی فلاں مر جائے، فلاں کا کاروبار خراب ہو جائے، یہ حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جائز کام کے لیے تعویذ پہنا جائے۔ دوسری بات، اس تعویذ کو مؤثر بذات نہ سمجھا جائے، بلکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے۔ یعنی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے تعویذ پہن لیا ہے، یہ تعویذ مجھے بلاؤں سے بچائے گا، یہ تعویذ مجھے نظر نہیں لگنے دے گا، یہ تعویذ میرے گلے میں ہے، میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ یعنی بندہ اگر اس تعویذ پہ یقین کر لے، چاہے جائے کہ اللہ پہ کرے، تو یہ بھی ناجائز ہے، اور ایسا تعویذ پہننا بھی بالکل شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، نیت یہ کی جائے کہ الہی میں نے تعویذ پہنا، تیرے نام کا تعویذ پہنا، تیرے قرآن کا تعویذ پہنا، رسول اللہ کی حدیث میں آنے والے فرامین دعاؤں کا پہنا، میرا اللہ اس تعویذ کی برکت سے میری حفاظت فرمائے گا۔ حفاظت اللہ نے کرنی ہے، بچانا اللہ نے ہے، سب کرم اللہ نے کرنا ہے، تعویذ صرف برکت کا سبب اور وسیلہ بنے گا۔ اگر یہ اعتقاد رکھا جائے پھر جائز ہے۔ اگر یہ نہیں کہ اللہ نے تو نہیں بچانا، پہلے اللہ نے نہیں بچایا، اب تعویذ بچا لے گا، تو یہ عقیدہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے۔ تیسری بات، وہ تعویذ قرآنی آیات کا ہو یا حدیث طیبات میں وارد ہونے والی ادعیائے معثورہ کا ہو، جو حدیثوں آئی ہیں، حدیثوں میں دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں کا وہ تعویذ ہو، یا عربی زبان میں ایسے دعائیہ کلمات ہوں جو پچھلے بزرگوں سے منقول ہوں۔ اس کے علاوہ جو منتر یا شرکیہ کلمات لکھے جاتے ہیں، یہ ان سے بالکل بچنا چاہیے، اور ان کا پہننا، گلے میں لٹکانا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعویذ لکھنا
اور گلے میں ڈالنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یا ناجائز ہے؟ اس کے اوپر ایک دو باتیں سن لیں۔ پہلی حدیث، یہ سنن الترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ امام حاکم اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی بالکل سند بالکل درست ہے۔ اور مستدرک امام حاکم میں، سنن الترمذی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام بخاری کے استاذ کتاب الطب میں باب من رخص فی تعلیق تعویذ کے اندر حدیث نمبر 5 ہے، جلد نمبر بھی 5 ہے کتاب کی، صفحہ نمبر 439 439۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا فزع احدکم فی النوم، فرمایا جب نیند میں تم میں سے کوئی بندہ گھبرا جائے، فلیقل، وہ اٹھے اور کہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، فرمایا یہ دعا پڑھے، پھر اس کو شیطان کا خوف کو نقصان نہیں دے گا، شیطان ڈرائے گا نہیں، بچ جائے گا۔ اب اگلی بات، تعویذ لکھ کے لٹکانا۔ فکان عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ، جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یلقنھا من بلغ من ولدی، جو آپ کے بچوں میں سے، اولاد میں سے، بیٹے پوتے یا خاندان کے جو بچے بالغ تھے ان کو آپ یہ یاد کرواتے تھے۔ ومن لم یبلغ منہم، اور جو بالغ نہیں ہوئے تھے، کاتبہا فی سکن ثم علقہا فی عنقی، آپ اس کو ایک تختی پہ کاغذ وغیرہ پہ لکھ کے اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکا دیتے تھے۔ یہ اصل ہے سنن الترمذی کی حدیث، جسے امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسنہ ہے، امام حاکم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث اصل ہے تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکانے کی۔ اور دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذ حدیث لکھتے ہیں، اسی باب کے اندر 3 نمبر روایت ہے کہ کان مجاہد یکتب الناس التعویذ فیعلق علیہم، حضرت جناب مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد آپ لوگوں کو تعویذ لکھ کے دیا کرتے تھے، اور لکھتے اور پھر لوگ اس کو اپنے گلے میں پہن لیتے۔ اسے مگر کاروبار بھی نہ بنایا جائے کہ کئی بندے کہتے ہیں جی بابا جی تعویذ دے دینے جی 20,000 پیدا، یہ بھی کوئی کام نہیں ہے کہ آپ تعویذ کو کاروبار بنا لیں۔ شفا کی غرض سے اگر کوئی عالم یا کوئی بزرگ تعویذ دیتے ہیں جو شرعی تقاضوں کے مطابق پورا اترتا ہے، اس کا قرآنی آیات کا، حدیث طیبات کا، اس کا گلے میں پہننا محض برکت کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ایک وسیلہ کے لیے مسلم بندہ پہنتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے رحمت کرے گا، تو یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اہل حدیث جو وہابی حضرات ہیں، ان کے عالم قاضی شوکانی نیل الاوطار میں بھی لکھتے ہیں کہ اگر شرکی کلمات نہ ہوں تو یہ پہننا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ فتاوی نظیریہ کے اندر جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 298 ہے، مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں تعویذ گلے میں ڈالنا اصح یہی ہے، سب سے صحیح بات یہ ہے تعویذ گلے میں ڈالنا جائز ہے۔ اور دوسرے وہابیوں کے عالم فتاوی ثنائیہ میں مولانا ثناء اللہ مرتصری بہت بڑے وہابیوں کے عالم تھے، وہ اس کی پہلی جلد کے اندر لکھتے ہیں، ادارہ ترجمان السنہ، اسے یہ ان کا فتاوی چھپا ہے، وہ کہتے ہیں راجح قول یہ ہے کہ قرآنی آیات و کلمات کا تعویذ دینا، گلے میں پہننا جائز ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص ایسا کیا کرتے تھے، یہ حدیث ہے، یہ انہوں نے لکھی۔ اور ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا کہ اس حدیث کو امام ترمذی سے حسن کہتے ہیں، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اور علماء دیوبند میں بھی مولانا شریف علی تھانوی صاحب نے امداد المشتاق وغیرہ میں یہ دیگر انہوں نے لکھا ہے کہ تعویذ وغیرہ پہننا جائز ہے، لیکن یہ میں نے شرائط بتائیں، اگر یہ پائی جائیں پھر جائز ہے، اور اس کے علاوہ جائز نہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک خارجی وہ لوگ وہ دھوکہ دیتے ہیں، ابن تیمیہ نے بھی یہاں سے دھوکہ، وہ کہتے ہیں من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے تمیمہ پہنا اس نے شرک کر دیا، تو وہ تمیمہ کا ترجمہ خارجی کریں گے تعویذ، سرکار نے فرمایا جس نے تعویذ پہنا شرک کر دیا، حالانکہ تعویذ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ الگ سے عربی زبان میں آیا ہے۔ جیسے امام بخاری کے استاذوں نے یہ باب قائم کیا، باب من رخص فی تعلیق تعویذ، تمیمہ اور ہے تعویذ اور ہے۔ تمیمہ کے بارے میں نہایہ میں امام ابن سیر لکھتے ہیں یہ وہ منکے تھے، منکوں سے مراد سادے لفظوں میں جانوروں کی ہڈیاں، مثلا ہاتھی دانت یا کسی نایاب جانور کی ہڈی، اس کو کاٹ کے چھوٹا کر کے پیس کر کے زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے یہ ہڈی میرے بیٹے کو کبھی بخار نہیں ہونے دے گی، یہ ہڈی میرے بچے کو کبھی نظر بد لگنے نہیں دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ منکے لٹکائے، یہ ہڈیاں لٹکا کے اللہ سے ہٹا کے ان منکوں پہ یقین کیا، اس نے شرک کر دیا۔
تو لہٰذا اسی لیے ہم بھی جب تعویذ پہنیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ نیت نہ آئے کہ اللہ نے تو بچانا نہیں تھا، اب تعویذ پہن لیا اب بچ جاؤں گا، نہیں ایسا نہیں، بلکہ یہ نیت کی جائے الہی میں نے تعویذ پہن لیا تو اس کی برکت سے مجھ پر کرم فرما، پھر تعویذ پہننا جائز۔ کراچی سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی، آپ نے لکھا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے بغیر ناقص ہے، انجینئر مرزا نے کہا ہے کہ اگر ناقص ہے تو صحابہ کرام کیوں پڑھتے تھے؟ نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنے کے بارے میں جو ناقص مفتی صاحب پہ بڑی دیر کا 5-7 مرتبہ شاید سوال آیا، آج انہوں نے لکھ دیا، یہ سوال کافی پرانا ہے، اچھا کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے جی درود ابراہیمی ناقص ہے۔ یہ ایسی بات بعض اوقات ہوتا ہے، بندہ بات کسی سینس میں کر رہا ہوتا ہے، اس کا سیاق کاٹ کے لوگ بات لے کے اعتراض بنا دیتے ہیں۔ یہ بالکل مکمل یہ جو حدیث کا حصہ ہے جس کو لے کر مفتی صاحب نے بات کی ہے، طبرانی موجم الصغیر کے اندر وہ پوری حدیث کا ٹکڑا ہے۔ صحابی رسول آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، کننا نعرف کیف نسلم علیک، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ سارا درود ابراہیمی اس وقت رسول اللہ نے سکھایا۔ اب وہ صحابی سلام پڑھنے کو جانتے تھے، وہ کہتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سلام مجھے آتا ہے، آپ نے سکھایا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ مجھے آتا ہے، درود کیسے پڑھنا ہے؟ اب لہٰذا یہی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ نماز کے اندر آپ پہلے سلام پڑھتے ہیں پھر درود پڑھتے ہیں، نماز کے باہر اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو ساتھ سلام بھی پڑھیں، کیونکہ قرآن نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، اگر آپ ایک پر عمل کریں گے تو وہ حکم ناقص رہ جائے گا۔ انہوں نے اس سینس میں بات کی ہے اور اس حدیث کو بنیاد بنا کر بات کی ہے، اس حدیث کے اندر یہ مفتی صاحب کی بات کی ڈیٹیل موجود ہے۔ لاہور سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ روضہ رسول کی جالیاں چومنا کیسا ہے؟ روضہ رسول کی جالیوں کے بارے میں غالباً علامہ ابن عبد البر مالکی نے اس پہ لکھا ہے، یا امام تقی الدین سبکی نے، غالباً علامہ ابن عبد البر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا، یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جس نے نبی علیہ السلام کی جالیوں کو ہاتھ لگایا ایسے ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ کے جسم کو ہاتھ لگایا۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ نے کیا بات کر دی، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے دیکھو میاں، اللہ قرآن میں فرماتے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ سروں کا مسح 2 طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ بندہ جو سر سے گنجا ہو، اس کے بال ہی نہ ہو، وہ سر کا مسح کرے گا۔ دوسری صورت ہے ہر بندہ اس طرح کے ساتھ حلق کروائے، سر بالکل منڈائے، بال اتروائے، پھر سر کا مسح ہوگا۔ اللہ نے فرمایا مسح کرو سر کا، تم کرتے ہو بالوں کا، لیکن سارے علماء کہتے ہیں مسح ہو جاتا ہے، اس میں تو اختلاف ہی کسی کا نہیں ہے، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سارے کہتے ہیں ہو جاتا ہے مسح۔ وہ کس طرح؟ فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے بال پیوست ہے سر کی جڑ میں، یعنی بال جو ہے وہ سر کے اندر لگا ہوا ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق سر کے ساتھ ہے بال کا، لہٰذا آپ جب بال کا مسح کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے سر کا کیا۔ فرمانے لگے اسی طرح جو محبوب علیہ السلام کے روضہ اطہر کی جو جالیاں ہیں وہ جس زمین میں پیوست ہیں اس زمین کا تعلق جسد مصطفیٰ سے ہے، لہٰذا جو ان کو ہاتھ لگائے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ کے جسم اطہر کو ہاتھ لگایا، یہ جائز ہے۔ راول پنڈی سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایمان ابو طالب کے قائل کا کیا حکم ہے؟ ایمان ابو طالب کے قائل کا، آپ کے ایمان کے قائل کا کیا حکم ہے؟ یا کوئی کل کو پوچھے جی فلاں کے ایمان کے قائل کا کیا حکم ہے، فلاں کے۔ ایمان ابو طالب ایک بڑا متنازع سا مسئلہ ہے، اس کے اندر میں صرف اتنی بات عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھنا ہے ہاں بھائی تو نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا ہاں بھئی ابو طالب نے جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے ہم نے کیا پڑھا تھا، نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، یا آپ نے نیک کام کیے تھے، یہ ہم سے ہمارا حساب ہونا ہے۔ جناب ابو طالب کا حساب آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ذمہ رہنے دیں، ان کو اس طرح زیر بحث یہ مسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس معاملے میں سب سے بہتر بات ہے کہ سکوت کیا جائے، بس اس کے اندر نہ ان کو نعوذ باللہ ان پر تبرہ کیا جائے، نہ ہی ان کی شان کے قصیدے پڑھے جائیں، یہ دونوں کام ہمارے صوفیاء نے نہیں کیے، بس اس میں سکوت اختیار کیا جائے۔
لاہور سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ مالک اشتر کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ مولا علی کے جرنیلوں میں شامل تھے۔ مالک اشتر کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کئی روایات آتی ہیں، تاریخ طبری میں بھی آتی ہیں، وہ تو خیر تاریخ ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں سٹرونگ روایات بھی آتی ہیں، صحیح الاسناد روایات آتی ہیں، جس کے اندر انہوں نے اقرار یہ بندہ کرتا ہے کہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں ہوں، اور عبداللہ بن صباح یہودی جو تھا رافضی، یہ اس کی پارٹی کا بندہ تھا، تاریخی روایات میں آتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ انشاءاللہ یہ جب ہم جنگ جمل صفین ڈسکس کریں گے تب جا کے ان روایات کا مناقشہ پیش کریں گے۔ اٹک سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کواڑی لڑکا یا لڑکی جب مرتے ہیں تو ان کی میت کو دولہا دلہن کی طرح سجاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ ہمارے پنجاب میں بھی میں نے سنا تھا کہ ایسے ہوتا ہے، تو یہ کام آقا کریم علیہ السلام کے دین متین سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے طریقے سے نہیں ہے فہو رد، وہ بالکل رد ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کچھ ساتھی عطا فرماتا ہے جو اس نبی کے قریب ہوتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، اس نبی کی سنت پہ یتمسکون بسنتی ہی، اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ فرمایا پھر بعد میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں وہ اس کے اندر خرافات پیدا کر دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ سجانا یہ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ روح کو سجائیں، اپنے نامہ اعمال کو سجائیں جو قبر میں کام آئے گا۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام سے ایک بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت نہیں ملتی کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہو۔ مالکیوں میں بھی سر مالکی کرتے ہیں ایسا، باقی تو سنی اور دیوبندی یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق، اور جو وہابی ہیں یہ رفع یدین کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ شیعہ صدل کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑتے ہیں، یا مالکی ہیں، مالکیوں میں بھی پھر اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی یہ جو منقول نہیں ہے، اس کی وجہ موطا امام مالک ان کی کتاب ہے، ان کا موطا بڑا معروف ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث بھی نہیں لکھی، اور وہ ان کی فقہ کے مطابق کتاب لکھی گئی ہے، لیکن اس میں انہوں نے کوئی روایت نہیں لکھی کہ جس کے اندر ہاتھ کھول کے نبی علیہ السلام سے نماز پڑھنا ثابت ہو۔ یہ بعض والے مالکیوں میں آیا ہے، لیکن علمی اختلاف ہے ان کا، وہ کرتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ خیر یہ یعنی کوئی راجع شائع طریقہ نہیں ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ امی نبی کا کیا مطلب ہے؟ لفظ امی کی نسبت جب نبی کی طرف کی جائے تو امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ ذات جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھی ہو، ہر چیز اللہ سے پڑھ کے تشریف لائی ہو، جب نبی کی طرف نسبت ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ اور کا مطلب امی، لفظ امی یہ سے بنا ہے، اور کہتے ہیں اصل کو، کہتے ہیں جڑ کو، کہتے ہیں جان کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، محبوب آپ کو بھیجا تھا کہ آپ ڈرائیں القریٰ بستی والوں کو، مکہ والوں کو القریٰ کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو یہ مکہ کی زمین سب سے پہلے خانہ کعبہ والی جگہ بنائی، پھر اس جگہ سے پہلے پانی تھا، اس جگہ سے کہ جھاگ نکلی وہ پوری دنیا پہ پھیلی اور دنیا مارز وجود میں آئی، یہ اس طرح کی تفسیر میں آتا ہے۔ تو چونکہ ساری کائنات نکلی اس القریٰ مکہ سے تھی، اسی وجہ سے اسے القریٰ کہا گیا۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے وہی کی موسیٰ کی ماں کی طرف، عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اس کی وجہ اولاد ماں سے نکلتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں رسول اللہ کو امی اس لیے بھی کہا گیا، اللہ نے پوری کائنات رسول اللہ کے نور سے پیدا فرمائی، اس وجہ سے بھی رسول اللہ کو امی کہا گیا۔ نبی علیہ السلام کی طرف جب اس نام کی نسبت کی جائے تو اس کے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔